جتنے آپ نے صوبے MNAs MPs دیکھ رہے ہیں یا PTI کے تھے، یہ سب کو میں نے شامل کی. اکثریت میرے ساتھ واپس آ رہی. وہ لوگ واپس آ رہے ہیں جن کا اپنا ووٹ ہے. جن کا اپنا ووٹ ہے مجھے بھی ان کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان میں مجھے کوئی انکار نہیں کر سکتا. کوئی سرکاری افسر جس کو مرضی میں ٹیلی فون کروں میری بات سنتا ہے. ہمیں خواب میں بھی نہیں پتہ تھا کہ جس دن عمران خان گرفتار ہوگا تو سارا حملہ فوج پہ ہوگا. اس کے لیے ایک الگ ٹیم بنی ہوئی تھی. ہمارے جتنے سینئر لوگ ہیں ان کو خواب میں بھی نہیں پتہ تھا کہ یہ ہونے والا ہے. وہ خود کہہ نہیں سکتا زرداری صاحب کو کہ تم ریٹائر ہو جاؤ. عوام میں جا کر وہ کہتا ہے. میں اس کو کہتا ہوں جا کے اپنے باپ کو ریٹائر کرو. السلام علیکم ناظرین. اس وقت ہمارے ساتھ سابق وزیر اعلیٰ اور سابق وفاقی وزیر دفاع پرویز خٹک صاحب موجود ہے. یہاں پہ آج براول کے مقام پہ شمولیتی پروگرام تھا اور اس میں وہ حاضر ہے. اس وقت ہم خٹک صاحب کو پہلے ویلکم کہتے ہیں سر کہ آپ براول آئے اور یہاں پہ جو ہے لوگوں سے خطاب بھی کیا. سر مجھے یہ بتائیں تحریک انصاف پارلیمنٹرین جو آج کل کے حال معاشی صورتحال ہے اسے ٹھیک کس طرح کرے گی اور جو مہنگائی کا ایک سیلاب برپا ہوا ہے. دیکھیں اس وقت ہماری نئی پارٹی بنی ہے. تقریباً 3 مہینے ہونے والے ہیں. فی الحال میں صوبے پہ زیادہ توجہ دیے اور وفاق کی طرف پنجاب میں ابھی نہیں گھسا. جب ہماری یہاں پر اکثریت آئے گی ہمارے MNAs بنیں گے تو ہم اس پارٹی کے ساتھ اتحاد کریں گے, ان کو سپورٹ کریں گے. جو سوال آپ کا ہے یہی ہم سوال کریں گے کہ ہمیں آپ پالیسی بتائیں. آپ نے اس ملک میں قرضے کیسے ختم کرنے ہیں, اس ملک میں ڈالر کا کیسے بندوبست کرنا ہے, اس ملک میں کارخانے کیسے چلائیں گے, اس ملک میں عدالت میں انصاف کیسے لائیں گے, لوگوں کو عزت کیسے ملے گا, کیسے ترقی دیں گے. اگر ان کے پاس جواب نہیں ہوگا تو میں آپ کو یقین دے رہا ہوں کہ میرے MNAs اپوزیشن میں بیٹھیں گے لیکن ان مجرموں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ آپ کا جو پرانا پارٹی ہے تحریک انصاف ان کے کچھ رہنما اور آپ کے حلقے کے کچھ لوگ جو ہے آپ کے خلاف مسلسل بیانات خلاف دے رہے, تو کیا آپ کا آئندہ جو ہے یہ عوام آپ کے ساتھ جائے گی یا اس کے ساتھ جائے گی, آپ کس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں؟ نوشہرہ تو ایسے ہے کہ ایک ایک بچہ میں جانتا ہوں, ایک خاندان جاتا ہوں, ہر گھر پتہ. یہ چند شرپسند ہیں, ان سے کچھ بھی نہیں. یہ کتے بھونکتے رہتے ہیں, قافلے چلتے ہیں. میں جب PTI میں تھا تو دونوں دفعہ 7 سیٹ جیتی ہیں. جب میں پیپلز پارٹی میں تھا تو اس وقت بھی تقریباً 70% سیٹیں میری وجہ سے جیتی تھی. جب میں شیرپھاؤ میں تھا تب بھی نوشہرہ میں ہم اپنی سیٹ جیتے ہیں. تو میں تو 40 سال سیاست کرتا ہوں اور میں نے جو خدمت کی ہے 1000 سال میں نوشہرہ کا کوئی نہیں کر سکتا. یہ بھونکتے رہیں گے, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کو تو پتہ نہیں گاؤں کے نام کیا ہے. مجھے تو ہر گاؤں کا پتہ ہے کون سا خاندان ہے. مجھے منٹ میں پتہ چلتا ہے کہ کون آدمی کدھر جا رہا ہے. تو نوشہرہ نے مجھے بہت عزت دی اور یہ اسی طرح چیختے رہیں گے, بھونکتے رہیں گے. ان کو ایسی شکست ملے گی جیسے پہلے دی. جی, ایک اور سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ عام طور یہ تاثر مل رہا ہے مختلف جو کہ مخالف پارٹی ہے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹرین کو جو لیول پلینگ فیلڈ مل رہا ہے وہ دیگر پارٹیوں کو نہیں. تو آپ اس کو کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں اور کیا یہ حقیقت ہے یا نہیں؟ یہ ان سے پتہ کریں, جو لیول دیتا ہے ان سے جائیں, ان کے پاس جائیں. مجھے تو نہیں پتہ لیول فیلڈ کیا ہوتا ہے. ہم تو محنت کریں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو آج شمولیت ہوئی یہ کسی کی وجہ سے ہوئی. اس کا خود دل تھا, ہمارے ساتھ آیا, اتنی عوام آئی کو لے کر آیا. یہ محنت کرے اپنی پالیسی. ہم تو اپنے پروگرام کی بات کرتے ہیں, اپنی پالیسی کی بات کرتے ہیں, نہ کسی کو گالی دیتے ہیں, نہ کسی کو بے عزت کرتے ہیں. ہمارا پروگرام یہ ہے کہ ہم اس ملک میں امن چاہتے ہیں. یہ ملک پر امن ہوگا تو اس ملک میں ترقی ہوگی. تو ترقی جب ہوگی تو خوشحالی آئے گی. یہاں تو نہ امن آیا, نہ ترقی ہوئی, نہ خوشحالی آئی. یہ جتنی پارٹیاں ان کو چاہیے, تنقید کی ضرورت کوئی نہیں ہے. یہ تو الیکشن میں پتہ چل جائے کہ بڑے بہادر ہیں کتنے, لیکن اپنا پروگرام تو دینا کہ ان کے پاس کیا پروگرام ہے. میں 5 سال یہاں حکومت کی, ہم نے پولیس کو بہتر کیا, ہم نے اسپتالوں کو بہتر کیا, اسکولوں کو بہتر کیا, ٹیچر کو حاضر کیا, ڈاکٹر کو حاضر کیا, صحت کارڈ دیا, بلینس ٹری سونامی دی, سوات موٹر وے دیا. یہ جو آپ ادھر جتنی سڑکیں دے رہے ہیں, یہ تو میں وزیر اعلیٰ تھا تو میں نے دل کھول کے فنڈ دیا, ہر ضلع کو, صرف دیر کو نہیں. پھر محمود خان نے دیے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی اس وقت اگر صوبے میں حکومت آتی ہے تو پالیسیز ہم مہنگائی کے نہیں بنا سکتے, ہم ایکسپورٹ زیادہ نہیں کر سکتے ہیں, ہم اکانومی کو بہتر نہیں کر سکتے, ہم صوبے کی پیداوار زیادہ کر سکتے ہیں,
ہم صوبے میں لوگوں کو انصاف دے سکتے ہیں, ہم لوگوں کی عزت بحال کر سکتے ہیں, ہم لوگوں کے بیسک بنیادی مسئلے حل کر سکتے ہیں, پانی ہو, بجلی ہو, گیس ہو, ان چیزوں پہ ہم کام کریں. ہم نے پہلے بھی کیا. تو میرا تو پروگرام صرف اس صوبے کی ترقی اور پاکستان کی خوشحالی ہے. تو یہ اپنا پروگرام پیش کریں. تنقید کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. میں کسی پر تنقید کروں تو کیا اس کا مجھے کیا ملے گا؟ خٹک صاحب یہ بھی بتائیے, اگلے الیکشن سے قبل جو ہے آپ کے پاس یا آپ کے ساتھ جو ہے کون سے بڑے نام یا بڑے شخصیات کیا شمولیت اختیار کریں گی؟ کوئی اس نہیں, طرح بڑا نام کچھ بھی نہیں ہوتا. بڑا نام تو صرف اللہ کا ہے, اور بڑا نام تو کوئی ہے ہی نہیں. کوئی بڑے نام نہیں ہے. میرے ساتھ وہ لوگ شامل ہو رہے ہیں جن کے پاس اپنا ووٹ ہے. جیسے براول میں آج یہ شمولیت ہوئی, ان کا ذاتی ووٹ ہے, ان کا خاندان کی خدمات ہے, ان کی سیاست میں ہے. تو میرے پاس وہ لوگ آ رہے ہیں جن کا اپنا ووٹ ہے. اس وقت میں تقریباً 14-15 ضلعوں میں جا چکا ہوں, وہاں جلسے کیے ہیں, شمولیتیں, بہترین لوگ آئے. وہ لوگ میرے پاس نہیں آ رہے ہیں جن کا اپنے ووٹ نہیں ہے. تحریک انصاف میں ایسے لوگ ہیں, میں سب کو جانتا ہوں. میں بہت لوگوں کو لا سکتا ہوں, لیکن مجھے پتہ ہے ان کی حیثیت ٹکے گی بھی نہیں. وہ تو تحریک انصاف کے ووٹ کے لیے بیٹھے ہیں, ان کا ذات کی کوئی حیثیت ہی نہیں. میرے پاس اس صوبے میں وہ لوگ آ رہے ہیں جو الیکٹیبلز ہیں, اور جو الیکشن لڑ سکتے ہیں, اور جن کے پاس پیچھے ہزاروں لوگ ہیں. تو یہ جو پی ٹی آئی بنی, اس میں میرے بہت خدمات ہیں. 2010 میں شامل ہوا, پوزیشن 0 تھی. ہم نے خدمت کی 5 سال. 2018 میں بہتر رزلٹ کیا, سیٹیں بھی ڈبل کی, اور 12 لاکھ ووٹ سے 26 لاکھ ووٹ تک لے گئے. اور یہ جو جتنے آپ نے صوبے میں ایم پی اے دیکھ رہے ہیں یا پی ٹی آئی کے تھے, یہ سب کو میں نے شامل کی. اکثریت میرے ساتھ واپس آ رہی. وہ لوگ واپس آ رہے ہیں جن کا اپنا ووٹ ہے. جن کا اپنا ووٹ ہے, مجھے بھی ان کی ضرورت نہیں ہے, اور ان کی اتنی حیثیت نہیں کہ میں ان کو دعوت دوں. میں ان لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں جن کی اپنے علاقے میں حیثیت ہے, اور جس کو دعوت دی ہے اللہ کا شکر ہے سب ہمارے پاس آ رہے ہیں. اب آئندہ اور بھی بہت سارے شمولیتیں آپ دیکھیں گے, جلسے آپ دیکھیں گے, آپ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ کی مدد سے انشاءاللہ سب کچھ ہو رہا ہے. اچھا, 40 سال کا عرصہ بہت بڑا عرصہ ہے. اب 45 سال سے جو ہے سیاست میں ہے, اور اب آپ کا جو عمر ہے وہ بھی اس حصے میں داخل ہوا چاہتا ہے. کیا آپ کا ریٹائرمنٹ لینے کا کوئی ارادہ ہے یا نہیں؟ یہ سیاست ایسی بیماری, اس میں ریٹائرمنٹ ہے ہی نہیں. اگر میں چاہوں بھی تو مجھے بتائیں, میرے ہزاروں لوگ میرے علاقے کے میرے ساتھ ہیں. میں 2 قومی اسمبلی ہم الیکشن لڑتے ہیں, 3 صوبائی لڑتے ہیں, 2 لاکھ ووٹ لیتے ہیں. تو ان کو کس کے پاس چھوڑوں؟ میں کئی دفعہ سوچا کہ بس کروں, پھر سوچتا ہوں یار اپنے یار دوست جو میرے ساری زندگی ہمارے ساتھ رہے, ان چوروں کے پاس چھوڑ دوں؟ یہ تو لٹ جائیں گے. تو میں اپنے لوگوں کی وجہ سے کھڑا ہوں. اور چونکہ میرے ابھی ینگسٹر بھی آئے ہیں, میرے بچے بھی آ گئے, میرے نیفیوز بھی ہیں, میرے رشتہ دار بھی ہیں, سب اب اس سیاست میں جا رہے ہیں. تو سیاست چھوڑنا بڑا مشکل ہے, کیونکہ اپنے دوستوں کو بندہ نہیں چھوڑ سکتا. اگر میں خدمت نہیں کر سکتا تھا, میں کب کا چھوڑ چکا تھا. تو مجھے پتہ ہے میں جس عمر میں ہوں گا, کیونکہ جتنا تجربہ ہوتا ہے اس سے زیادہ کام نکال سکتا. میرا اتنا تجربہ ہے, پاکستان میں مجھے کوئی انکار نہیں کر سکتا. کوئی سرکاری افسر جس کو مرضی میں ٹیلی فون کروں میری بات سنتا ہے. تو اس جب تجربہ بھی ہو آپ کا, اور ایک پوزیشن بھی بنے, اور ایک عزت بھی ہو, اس مقام پہ تو اس سے میں فائدہ اٹھا کے لوگوں کی خدمت کر رہا ہوں. اچھا, 9 مئی جیسے واقعات سے بچنے کے لیے وہ آپ خاص کر عوام کو, اور بالخصوص جو ہمارے خیبر پختونخوا کے عوام ہیں, ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیے 9 مئی کو جو ہوا وہ بہت برا ہوا, کیونکہ ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم نے اپنے اداروں پہ اٹیک کرنا. میں پی ٹی آئی کا صوبائی صدر تھا. ہم جلوس لوگوں کو دعوت دیتے تھے کہ پرامن جلوس نکالنا ہے, کبھی ایک جگہ آ جاؤ, کبھی دوسرا. ہمیں خواب میں بھی نہیں پتہ تھا کہ جس دن عمران خان گرفتار ہوگا تو سارا حملہ فوج پہ ہوگا. اس کے لیے ایک الگ ٹیم بنی ہوئی تھی. ہمارے جتنے سینئر لوگ ہیں ان کو خواب میں بھی نہیں پتہ تھا کہ یہ ہونے والا ہے. اگر یہ ہوتا تو ہم اس کو رکاوٹ ڈالتے. یہ الگ ایک ٹیم بنی تھی, مراد سعید کی شکل میں, گنڈاپور کی شکل میں, پنجاب میں ایک چودھری ہے اس کی شکل میں. وہ الگ کام کرے. تو عمران خان نے ان کو ٹریننگ دی, جلوس نکالے, تاکہ جو اگر میں گرفتار ہوں تو آپ نے حملہ فوج پہ کریں. ان کو تو چاہیے تھا کہ جمہوری آدمی ہے, اس ملک میں امن چاہتے تو کہتے احتجاج کرو وزیر اعظم ہاؤس, احتجاج کرو وزیر اعلیٰ گھر کے سامنے, وزیروں کے سامنے, گورنر ہاؤس جاؤ. لیکن فوج کے خلاف جب گئے تو میرے خیال میں اپنے ساتھ بھی ظلم کیا عمران خان نے, پارٹی کے ساتھ بھی ظلم کیا, اور پارٹی کو ایک ایسے راستے پہ لے گئے جہاں سے واپسی بڑا مشکل ہے. آخر سوال خٹک صاحب یہ ہے میرا آپ سے
کہ بلاول نے جو کچھ عرصہ پہلے ایک بیان دیا تھا کہ اب بڑوں کو بزرگوں کو سیاست میں وہ مزید نہیں رہنا چاہیے اور وہ ریٹائرمنٹ لے لے، تو اس کے ان بیان کو جو ہے آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اس کا اصلی بیان اپنے باپ کے لیے، وہ خود کہہ نہیں سکتا زرداری صاحب کو کہ تم ریٹائر ہو جاؤ، عوام میں جا کر وہ کہتا ہے. میں اس کو کہتا ہوں جا کے اپنے باپ کو ریٹائر کرو، تمہارا کیا کون ہوتے ہو کہ ہمیں کہتے ہو، پہلے اپنی چال چلن ٹھیک کرو، باقی ہمیں باتیں نہ سنو. یعنی آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اولڈ سٹیزن جو سیاستدان ہے ان میں اس کا باپ پہلے نمبر پہ آتا ہے اور بعد نہ میں اس جو کا ہے کوئی حق ہی نہیں بنتا. وہ کون ہے بلاول؟ کون چیز ہے وہ؟ کیا چیز ہے؟ کیا نمونہ ہے وہ؟ ہمیں کسی کو کیسے کیسے جا کے اپنے باپ سے نپٹے، وہ جانے، اس کا باپ جانے، باقی بولے گا تو پھر سخت جواب آئے گا. تھینک یو سر.